شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے شاہوں سے ملا نہ تمنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا اسی در سے ملا ہے اللہ کا عرفان اوروں کو ملا اسی در سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے منکر کے حوالے سے اگر بات کریں تو نبوت و رسالت کے بعد اس بات کو اور اس حکم کو جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے دور خلافت کی ابتدا اور ابتدائی خطبہ جو تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث کے اندر بڑی وضاحت سے یہ بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے توحید و رسالت کا اعلان اور اللہ کی حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان کے بعد تاجدار صداقت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اسی حوالے سے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز فرمایا ہے. تو آج شان صحابیت کے ساتھ ساتھ میں
زیادہ یہ کوشش کرنا چاہوں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات جو ہیں وہ پیش کی جائیں۔ قرآن کریم صحیفہ انقلاب ہے، جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے 20 مقامات پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور اس کی جو اہمیت ہے اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ کبھی وحی جلی کی صورت میں یعنی قرآن کی صورت میں، اور کبھی وحی خفی کی صورت میں یعنی احادیث صحیحہ کی صورت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح قیامت تک کے لیے صحابہ کو سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میرے سمیت اگر ہم لوگ اس کے معنی معرف جان کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو بندہ مومن کی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور غلط راستے پہ چلنے والا صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتا ہے، اور اس کو عشق محمد الرسول اللہ کا جام جو ہے وہ نصیب ہو سکتا ہے، اور اس کو صحابہ کا ادب و احترام اور محبت و مودت اہل بیت نصیب ہو سکتی ہے، اور اس کو اولیاء اللہ کی صحبت و قربت جو ہے وہ نصیب ہو کے کسی منصب جلیلہ پر وہ جا سکتا ہے اور فائد ہو سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جس کو چاہیے کہ وہ قرب محمد الرسول اللہ حاصل کرے تو اس کو پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کرنا پڑے گا، اور جب پھر اس کے تقوی کی بنیاد حضور کی محبت، اور حضور کی محبت کے ساتھ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہوگی تو یاد رہے جتنا تقوی مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی میرے آقا اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور جو آقا کے قریب ہو جائے وہی اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن میں ہمیں جہاں پہ کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا، کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا، یہاں پہ اس سے اگلا ایسا جو ہے وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ تین جو باتیں ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ کنتم خیر امت تو فرمایا بھائی یہ جو امت ہے سب سے اعلیٰ ہے، جو ابھر کے ہے اور جس کو باقاعدہ ایک پورے اہتمام کے ساتھ انتظام اور انسجام کے ساتھ اس امت کو فضیلت عطا کی گئی۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس اس امت کی قرآن کی روح سے بڑی اہمیت ہے۔ یہ رہتا بات ہے ہم سمجھتے نہیں۔ میں رات کو درس قرآن دے رہا تھا یہاں پہ تو یہی بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ویسے نہیں فرمایا گیا۔ میرے سامعین عزیز وقار یاد رہے یہ جو اخرجت للناس ہمیں ساری امتوں میں سے باقاعدہ ایسے نکالا گیا ہے کہ جتنی بھی فضیلتیں پچھلی امتوں کی تھی وہ ساری ایک طرف، ایک محمد رسول اللہ کی اس امت کی فضیلت ایک طرف۔ اور یہ بات تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ساری امتیں اکٹھی ہوں گی نا قیامت والے دن، سب سے زیادہ ہم ہوں گے۔ بلکہ میں واضح طور پہ پہلے کئی دفعہ میں یہ عرض بھی کر چکا ہوں، ابھی رپیٹ کرتا ہوں کہ 80 صفحے ہماری ہوں گی،
اور باقی ٹوٹل 40 صفحے جو ہے ساروں کی ہو اور اکثریت ان لوگوں کی ہو جو محمدی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ میرا فضیلت امہ جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو ان کی ڈیوٹی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اس کی اہمیت آج کا موضوع بیسیکلی یہ ہے۔ امہ کا موضوع میں بیان بھی کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی کبھی بیان ہوتا رہے گا، لیکن میرے سامعین ذی وقار یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن میں جو اس سے چند آیات پہلے ہیں، یہ سورہ آل عمران ہے اور 4 پارہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ادھر كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اور ادھر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہاں پہ اخرجت للناس فرمایا، ادھر إِلَى الْخَيْرِ فرمایا، اور وہاں پہ اخرجت للناس کی بات فرمایا تأمرون بالمعروف، اور یہاں پہ فرمایا إِلَى الْخَيْرِ، اس کے بعد پھر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بات یہاں پہ ختم نہیں کی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اچھا یہ قریب آیات ہیں، میں چونکہ وَلْتَكُن سے لے کر كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ والی یہ ساری آیت پڑھوں گا تو اتنا وقت اجازت نہیں دیتا، پھر صرف ترجمہ ہی کروں گا تو وقت ختم ہوگا اگر ساری پڑھوں، لیکن آگے چل کے چونکہ وَلْتَكُن کے بعد والی آیت نہیں تو اس سے اگلی آیت یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اس امت کی ایک نشانی ہم اکثر شعر کے انداز میں وہ سناتے رہتے ہیں اور ساتھ حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو محمدی ہوں گے نا قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ذرا آپ کو سبحان اللہ، ان کے چہرے چمک یوم تبیض، آج قرآن سنیں یہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے بعد اگلی آیت ہے اور اس سے اگلی ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ ہیں یوم تبیض والے لوگ، وجوہ جن کے چہرے 14ویں کے رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ بندے کون نے جواب آتا ہے یہ محمدی نظر آ رہے ہیں، لیکن شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ ذہن میں ویسے سوکھا اور خالی نعرہ وہ نہ چلے گا، یہ نصیحتی ہے۔ ایسے تو ہم مارتے ہیں نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ بھائی جی غلامی رسول میں تمہیں نماز کیوں نہیں قبول ہے؟ بھائی غلامی رسول میں نماز کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول میں والدین کی خدمت کیوں نہیں قبول؟ غلامی رسول میں جناب علی اڑوس پڑوس اور بچوں کی تربیت کیوں نہیں قبول؟ ہمارا مزاج ہی بن چکا ہے، ہم اکثر ہی کہتے ہیں یار استاد جی امام صاحب خود نہیں، آپ گل کرنی تو بڑے دور دی رنگی کی کسی نصیحت نہیں، استاد ہی ذرا رات رکھیو کہ کیا کہ فلانا وزیر ناراض ہو گئے، فلانے خان نہیں ناراض ہو گئے، فلانے چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سنو، تم لوگوں کی ناراضگی کو مد نظر نہ رکھو، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، میرے پیارے محمد رسول اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اسی کی پرواہ میں عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ میری اپنی زندگی میں ایسے ہوا ہے، کسی کو مسئلہ سمجھایا حالانکہ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، پینٹ پڑی ہوئی ہے، یہ میں مانچسٹر کی بات سنا رہا ہوں، میں وہاں پہ تھا، اس نے نماز پڑھی، نوجوان تھا، تو نماز کا سلام جب پھر گیا تو میں اس کے قریب ہو گیا، میں نے کہا جی آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، کہ کیوں کس طرح؟ میں نے کہا جی آپ پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور آپ نماز کے لیے جب سجدے میں گئے تو آپ پیچھے سے ننگے ہو گئے، لہذا آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ سے پینٹ کی بیلٹ کو صحیح باندھیں اور دوبارہ پڑھیں اور شرط کو اندر کریں۔ وہ تو مان گیا جو ساتھ چند حضرات
ساتھ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا تھوڑے تے لعنت اگر ایسے نہیں ہونا چاہیے, بندے کی نماز نہیں ہو رہی تو تم کہہ رہی ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے. عجیب بات ہے. میں تو پھر ان کو ٹھیک ٹھاک میں نے آگے سے پھر قرآن پڑھ کے سنایا, لیکن قرآن اثر اس پہ کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہو. آپ سبحان اللہ. اور یہ پرواہ علماء کو نہیں ہوتی. علماء حقہ کو, علماء حقہ سے مراد وہ ہے کہ جو حق سچ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں محسوس کرتے کہ کوئی بڑا یا نکاح یا وزیر یا مشیر یا حکومت یا چودھری یا کوئی خان صاحب یا دوسرے یا تیسرے محسوس کریں گے, مائنڈ کریں گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو قرآن نے فرما دیا وہی حق ہے, وہی سچ ہے. اور اس زمن میں یہ بھی عرض کروں گا, یوم تبیض وجوہ, یہ یہاں پہ جو قرآن نے فرمایا اللہ نے یہ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو حق والے ہوں گے. ویسے نہیں ہے. نمازیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے, آزائے وضو چمک جائیں. وہ تبیضوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی نمازی ہیں, جو خود بھی نمازی ہیں, جن کی اولادیں بھی نمازی ہیں, جن کے اڑوس پڑوس کو بھی وہ تبلیغ کرتے ہیں, جن کی بازار میں بھی تبلیغ جاری رہتی ہے, جن کی گھر میں بھی تبلیغ جاری رہتی ہے, جن کی ہر مقام پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دعوت حق اور امر بالمعروف, نیکی کی دعوت اور جناب علی ہر وقت برائیوں سے روکتے رہتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جناب آپ نے امت اجابت ہو. آپ کون ہو؟ بولو. امت, ہم امت اجابت ہے, کہنا الحمدللہ. ہم امت اجابت اس لیے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں آئے ہیں, اور یہ یہود و نصارہ, یہودی سے یہ جتنے بھی آپ کو غیر نظر آتے ہیں یہ بھی امت ہے, مگر یہ امت دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امت دعوت ہے. ہم نے ان کو دعوت دینی ہے کہ آؤ اسلام یہ کہتا ہے. ہم نے ان کو دعوت دینی ہے کہ آؤ اسلام پاک مذہب ہے. ہم نے ان کو دعوت دینی ہے کہ جیسے تم ہو, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابو کون ہے تو امی کون ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا 17-18 سال کے بعد کہ جی یہ آزاد ہے. میرے رب نے فرمایا آزاد تو ہے مگر سن, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ اسلام ہے. اسلام تجھے کہتا ہے کہ پہلے تو امی ابو کی پہچان کر, ان کی پہچان کر. جب ان کی پہچان تجھے ہو جائے گی پھر تجھے وہ مقام حاصل ہوگا کہ جب تو صبح اٹھے گا تو نظر بھر کے ان کے چہرے پہ ڈالے گا. اللہ تجھے محمد رسول اللہ کے تصدق میں اسلام کے دخول اور اس کا پاک اور صاف اور شفاف ہونے کی وجہ سے میرا وقت لا شریک تجھے حج مبروک کا اجر و ثواب عطا فرما دے. وہ دعوت والے ہیں, ہم اجابت والے ہیں. اب اجابت کا مزاج یہ ہونا چاہیے, اجابت کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھے. امام محمد رحمہ اللہ, کون سے امام محمد؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگرد خاص. آپ کو اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا تھا اور باطنی حسن سے بھی نوازا تھا. جب وہ لباس سنت یعنی خوبصورت لباس پہن کر باہر نکلے تو کئی غیر مسلموں نے دیکھا, یار یہ بندہ کون ہے؟ ان کے مریدوں نے اور شاگردوں نے کہا کہ اس کا نام محمد ہے. سبحان اللہ اتنا آپ ہو. میں نے پتہ ہے کیا کہا, اس کا نام اس کو محبت کا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اپنے آقا کے نام کے اوپر نام آئے تو اونچا سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ جی ان کا نام محمد ہے.
یار یہ تو بڑا سونا ہے. انہوں نے آپس میں تبصرہ کیا. انہوں نے کہا یار یہ بندہ اتنا سونا ہے اور اس کا نام بھی محمد ہے, تو جس محمد کا یہ امتی ہے وہ کتنا سونا ہوگا. یعنی جس محمد کا یہ امتی ہے ان سب نے کلمہ پڑھا, یقین جانے مسلمان ہو گئے. لیکن وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کئی ایسے اللہ کے کاملین ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے ہیں. انہوں نے جدھر جدھر نگاہ ڈالی تو کئی لوگ جو ہیں وہ نمازی ہو گئے, تقویدار ہو گئے اور غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اگلے جمعے پہ انشاءاللہ میں خواجہ صاحب کے حوالے سے بیان کروں گا, اگر زندگی سے تو اللہ نے توفیق دی. فرمایا کنتم خیر امہ, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اگر سب سے اعلیٰ بن گئے ہو اور سب سے ارفع بن گئے ہو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب بڑی توجہ طلب بات فرمایا تأمرون بالمعروف, نیکی کا حکم بھی دو گے, اور تنہون عن المنکر, برائیوں سے روکو گی بھی, اور فرمایا وتؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان بھی لاؤ گے. ایک مسئلہ ہے یہاں پہ, وہ میں حل کرتا چلا جاؤں, تھوڑا توجہ چلا. چونکہ امر بال پہلے کنتم خیر امہ فرمایا ہم نے, اور پھر فرمایا کہ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر, پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا وتؤمنون باللہ کہ تم نے ایمان لانا ہے اللہ پر, یا ایمان لا چکے ہو. یا اللہ ایمان کے بعد آگے جو چیز کرامت ہوتی ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آئے ہائے, یہاں پہ مفسرین نے فرمایا اصلی بات یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. یعنی تجھے جو پہلے فرما دیا کنتم خیر امہ, اس بات کا جواب پہلے ہے. یا اللہ میں نے امر بالمعروف پہ بھی عمل کیا, نہی عن المنکر پہ بھی عمل کیا, وتؤمنون باللہ فرمایا اس پہ عمل کرنے کے بعد, یعنی یوں عمل کرے گا کہ جب تو بات کرے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ اندر سے پھول نکال رہا ہے, اور تیری گفتگو میں یوں سمجھ آئے کہ وہ تؤمنون باللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے جیسے قرآن نے خود جواب دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جواب اس طرح دیا, فرمایا تؤمنون باللہ کا معنی یہ ہے کہ تم جب بھی بات کرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرے, لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے یہ تب بیان ہوتا ہے کہ جب تو جمال مصطفیٰ میں جمال خدا دیکھا کرے تھا. جمال کیونکہ میرے آقا رحمان کا آئینہ ہے. اب جب تو بات کرے گا نا مصطفیٰ کریم کی احادیث کی روشنی میں, پھر اس کا انداز کچھ ہو. اب کیونکہ میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے تھوڑا آگے بھی چلنا ہے, اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, خیر کی طرف بلاؤ اور بھلائی کی طرف بلاؤ, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بات کرو. یا اللہ ہو گئی, فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی ہیں فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے. اب حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنا سلسلہ خلافت سنبھالا, پہلا خطبہ دیا, اور میں لمبا نہیں جا سکتا, آپ نے احادیث سنائی, پہلے قرآن کی آیات پڑھی, ایک آیت پڑھی, اور پھر احادیث پڑھی کہ رسول اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا, اور اس کو مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ موجود ہے, اور اسی طرح سے اور کتب احادیث کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی راویہ ہیں ایسی باتوں کی, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی راویہ ہیں ایسی باتوں کے, اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی راوی ہیں. میں ساریوں کو اکٹھا کر کے, کیونکہ وقت بڑا جلدی گزر رہا ہے, اس کا نچوڑ پیش کرتا ہوں, اور زبان ابوبکر صدیق کی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ راہ ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم المختصر. میں تمہیں بات کرتا ہوں, فرمایا تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ قائم اور دائم رہو گے تو یاد رہو میرے آقا نے فرمایا
دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو یاد رکھ لو، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھ لو پھر انتظار کرو عذاب کا۔ اب میں توجہ چاہوں گا، اب آئینے کے دو رخ ہیں۔ ایک آئینے کا رخ یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل میں نمازی بھی ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، دیگر معاملات بھی اچھے ہیں، لیکن بس اپنی من مستی میں مست رہتا ہوں، جس کا جو چاہے کرتا رہے، مجھے کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی تو کافی اور شافی ہے، جبکہ میرا رب فرماتا ہے نہیں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ آئے گا اور پہلے اپنوں سے شروع فرمائے گا۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو، ارے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل کو بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ، دیگر اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کو بچاؤ۔ وقودها الناس اہلیکم وانفسکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ یاد رکھ لو نا، میرا رب فرما رہا ہے کہ جناب علی اپنوں کو بھی بچاؤ، پہلے اپنے بیٹوں اور بیوی سے شروع کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ۔ پھر جب بچے اس طرف آ گئے، پھر جناب علی آگے اڑوس پڑوس سے شروع کرو، پھر قرابت داروں سے شروع کرو، پھر رشتہ داروں سے پھیلاتے پھیلاتے ارے ہر طرف نیکی کی دعوت دیتے چلے جاؤ۔ تیری ایک نیکی کی دعوت ہوگی، جو بھی نیک بنے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، جتنا اس کو ملے گا اتنا تجھے بھی ملے گا۔ بے شک بے شک۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ قرآن ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا لب لباب جو مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اور سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، آپ کا کریم آئے اندر تشریف لائے، آپ نے جلدی سے وضو فرمایا، وضو کے بعد آپ جلدی سے باہر تشریف لے گئے، صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے ابھی حکم دیا ہے، ابھی حکم آیا ہے۔ یا رسول اللہ اتنا، کیونکہ جب کوئی خاص بات کرنی ہو تو پھر انتظام اور اہتمام کے ساتھ میرے آقا فرماتے تھے، فرمایا حکم یہ آیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہنا، اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مفہوم یہ ہے اگر اس کو چھوڑ دو گے تو عذاب تو آئے گا ہی، مگر یاد رکھ لو قریب ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہونا ختم ہو جائیں گی۔ بے شک میں نے پہلے 4 راوی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، وہ سارا لب لباب یہی ہے، وقت نہیں ہے کہ لمبا جاؤں، لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت عام ختم ہو جائے، نہیں میں تو بس اپنی نماز پڑھتا ہوں یہ کافی ہے، میں نے حج کر لیا ہے کیونکہ میری اپنی قبر ہے، نہیں جناب قبر تیری ہے، حصہ دوسروں کا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بھائی قبر تیری ہے، حصہ دوسروں کا ہے، اس لیے دیکھیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں، میں شارٹ جاتا ہوں اور ٹو دا پوائنٹ، چونکہ آپ کو آسانی سے بات، بچے بھی بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی جوان بھی، ساروں کو بات سمجھ آ جائے۔ دوسروں کا حصہ اس طرح ہے، ربنا اغفر لی، اہل کے نہیں ماننا، یہ لی جو فرمایا گیا، یہ جب آپ جائیں گے تو وہاں کی بات ہو رہی ہے، ابھی کی نہیں ہو رہی۔ ہاں ابھی کی اگر بات کرتے ہو تو وہ اس سے بھی پہلے ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آیتیں میرے ذہن میں اگر سے اور آ رہی ہیں لیکن وہ میں نہیں عرض کر رہا، میں یہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کو بھی یاد ہے، اہدنا، یہ جو نا ہے یہ جمع ہے، دوسروں کا ایسا ہے کہ نہیں، اور آپ اس میں شامل ہے کہ نہیں، یا وہ آپ کی دعا اور نماز میں
اسی آفہ مولی صاحب بڑی عجیب گل ہے، نماز میں شامل جی، نماز میں شامل کہ جی نماز کس طرح شامل ہوتے ہیں؟ نماز اللہ کی ہے مگر یاد رکھ لو ہے اللہ کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پچھڑوں کی قبول ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچھڑوں میں سے کوئی ایسے ایسے ہوتے ہیں اگلے کی بھی قبول ہو جاتی ہے، پچھلے کی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اہتنا جمع کیوں فرمایا؟ فرمایا دوسروں کو شامل رکھا کرو میری یاد کرتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے، اس لیے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری ہر بات میں، دعا میں، نیکی کے عمل میں دوسرے شامل حال ہوتے ہیں جو قبر میں کام آئیں گے۔ ایسا ہے کہ ایسا ہے۔ سیدہ عائشہ پاک نے یہ جو بات فرمائی، اب یہ انتہائی انٹرسٹنگ بات ہے میرے سامعین عزیز وقار، اگر کوئی محسوس کرے یا نہ کرے کہ جب نہیں عن المنکر یعنی برائی سے رکنا بند ہو جائے گا، لوگ روکیں گے نہیں کسی کو، اور عمل بالمعروف کی دعوت نہ ہوگی یعنی نیکی کی دعوت نہ ہوگی، تو دعائیں قبول ہونی ختم۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو مختلف مزاج ہے۔ پہلے میں اپنے سنیوں کی بات کرتا ہوں، معذرت پہلے ہم صرف کہتے ہیں کہ بس استاد جی سور چنگی لائی لو تے میلاد تے لنگر بھی چنگا ہو گئے، ہم صرف یہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھ لو سامعین عزیز وقار، میلاد مناؤ لنگر بھی کھاؤ چونکہ سنی ہو، میلاد بھی مناؤ لنگر بھی کھاؤ، مگر یاد رکھ لو قیامت والے دن جو سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں، اور جب تو نمازی بن جائے گا تو کسی کو اگر دیکھے گا، اب دیکھیں مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا جو ایمان ہے، برائی کو دیکھو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، لیکن جب برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو۔ ویسے یہ ہاتھ سے روکنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ کون روک سکتا ہے ہاتھ سے؟ توجہ ہے جی؟ میں اتنا کہنا تسی بولو، بولنا پیسے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ کوئی اگر کہے گا تو مجھے کہے گا آپ بول جائیے، سارے بولیے، کس کے پاس ہوتی ہے؟ حاکم وقت کے پاس ہوتی ہے۔ تو اگر حاکم وقت میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں ہندو بل پیش کرے کہ شراب کی ممانعت کرو، اس کی خرید و فروخت ممانعت کرو، تو مسلمانوں کی اسمبلی کہے جی نہیں۔ ہون تو سب کے در سب ہے، ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ سنیں، میں نے درود اس لیے پڑھایا ہے کہ یہ جمعے کے اندر کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور بات میں نے بڑی سخت کی ہے، وعید نہ آ جائے، اللہ کے خوف سے درود پڑھایا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی اسمبلی کا ایک شخص ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے نہیں جی نہیں، شراب کی یہ سستی شہرت چاہتے ہیں، جس نے پینا ہے پیے، جس نے نہیں پینا نہ پیے۔ ارے نادان آدمی اور بیوقوفی کی انتہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ قرآن ہے، آپ کو سبحان اللہ۔ یہ امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ اور شراب کے بارے میں اگر جناب علی اسمبلی کے اندر، مجھے بے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اب تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی اسمبلی میں کوئی مسلمان پیش کرتا قرارداد اور ایک ووٹ بھی اس کی مخالف نہ جاتا۔ آپ کو سبحان اللہ۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی نہیں، جس نے پیا ہے پینا ہے پیے۔ کیوں پیے جی؟ نہ پیے۔ ہندو کہے کہ ہمارے مذہب میں پینے کی اجازت نہیں، اور بطریق اولا بدرجہ اولا مسلمانوں کے لیے ہے ہی حرام، حرام نکتی ہے، حرام نکتی ہے، جوا ہے، سود ہے، یا شراب ہے، یا کوئی بھی چیز ہے
سامعین عزیز وقار، جس کو قرآن اور حدیث نے حرام فرما دیا، اس کو بدلی کے اولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جناب اس کا کلمہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے میں تھوڑی سی توجہ آپ حضرات کی اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آواز کوئی بھی نہیں اٹھائی جاتی، کوئی مسکین یا کوئی غریب بیچارہ میرے جا بندہ اٹھا بھی لے نا، وہ نہیں جی خیر ہے جان دیو، ابھی تو جان دیو تو قیامت کدھر جان دیو۔ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، بعض لوگوں نے گوار گزرے، اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے علماء کے بارے میں جو ایسا حق بیان کرے نا، اب یہ باتیں ہیں سچ تو ووٹ چھوڑ دے چکر کے ساڑھے پر چلتا کوئی نہیں، یہ ہے سچ۔ اب شاید کے بعد لوگ سن وہ یار مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، سخت ہیں، لیکن مولوی صاحب تو سخت ہوتے ہیں کیونکہ جب قرآن سختی بیان کرے تو مولوی صاحب کون ہوتے ہیں؟ نہ بیان کرے۔ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں کہ جو حق سچ کو چھپانے کی کوشش کریں؟ یاد رہے میرے سامعین عزیز وقار، جب ایسے حالات و معاملات ہو جائیں، ٹھیک ہے الحمدللہ ہم لچھے دار تقریریں بھی کرتے ہیں، ہم سر بھی لگاتے ہیں، آپ کو شعر بھی سناتے ہیں، لیکن آپ یقیناً جانتے ہوں گے الحمدللہ میں گاہے بگاہے بولیے نا سبحان اللہ، ایک شعر پڑھا تو بڑی معذر سارے اچھا سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ، بھائی جب آپ سچ میں آنے ہو تو اونچا بول دیا کرے۔ اور یاد رہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء آپ سن لو اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دینے والوں سن لو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کیا کہتا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ محسوس کر وہ جو استاد یہ گالیں دنیا ہونی چاہیے گی، اچھے مخالفت ہوندی ہے، ارے جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو مخالفت نہیں ہوئی تھی، اور انگریز نے ریسرچ کیا ہے کائنات ساری کے اندر سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوئی اور سب سے زیادہ پھر جناب علی مخالفت کس کی ہوئی؟ جب تعریف کی بات کی تو پھر بھی محمد رسول اللہ ہیں، اور جب مخالفت کی بات کی تو پھر بھی محمد رسول اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے جب تک مخالفت نہ ہو تو حق کا حق نظر ہی نہیں آتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آج کا موضوع میں نے بالخصوص رکھا اس لیے کہ اللہ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے نماز اگر ہم خود نمازی ہیں، اللہ کرے ہم سارے نمازی ہوں، آخو آمین، اللہ کرے ہم سب نمازی ہوں، اللہ کرے ہم سب حاجی ہوں، اللہ کرے ہم سب جناب علی صدقات و خیرات کرنے والے ہوں۔ یاد رکھ لو سامعین عزیز وقار، جو آیات میں نے پڑھی ہیں معنی اور مفہوم اور لب لباب یہی ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرو اور اپنی گلی محلے میں اس کو پھیلاتے چلے جاؤ۔ میرا سونا رب کائنات تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا، تمہارے سجدے بھی قبول کرے گا، اور رزق حلال بھی اپنے خزانوں سے غیب سے مدد فرمائے گا۔ کہاں سے؟ غیب سے مدد آتی ہے۔ لیکن یہ تھوڑی سی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام بڑا آسان ہے، بشرطے کوئی اندر آ کر دیکھے۔